اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، ذی قارب میں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ اچھا جناب، ابھی بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جو کہ منظور ہو گئی کل، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ صبح ہی منظور ہوئی، کیونکہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ پہلے ایک ایک شک کو وہ کرتے ہیں، اس کو اپروول لیتے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ لابیز میں جا کے اور اس میں چیک کرتے ہیں کہ جی اس کے بعد کس سائٹ پہ کتنے لوگ ہیں، کس سائٹ پہ کتنے لوگ ہیں۔ خیر بہرحال، تو وہ منظور ہوئی جی۔ اس کے بعد پھر صدر صاحب کو بھیج دیا گیا مسودہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صدر صاحب نے بھی سائن کر دیے۔ وہ میرا خیال کو دوپہر کے بعد کہیں کیے ہیں، اور اس کا اب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل رو رہی ہے، حالانکہ انہوں نے آئینی ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے ایک شور مچایا ہوا تھا کہ جی ہمارے بندے انہوں نے توڑ لیے ہیں، ان کو اغوا کر کے کہیں رکھ دیا ہے، ہمارے کانٹیکٹ میں نہیں آ رہے، ہمارے کو تقریباً 3 سینٹرز جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں، اور تقریباً 15 ایم این ایز جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں نہیں ہیں۔ یہ بڑا شور مچا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کل بھی مچا رہا، اس سے ایک دن پہلے بھی مچا رہا۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ ترمیم جو ہے گورنمنٹ نے اپنے بیس پہ خود ہی اس کو منظور کروایا، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مل گئے تو ترمیم منظور ہو گئی۔ تو 66% تھے، تو 66 لوگوں نے اس کو منظور کیا، جبکہ ضرورت جو تھی وہ 64 کی تھی۔ اچھا مائنڈ یو کہ اس میں چیئرمین سینٹ کا ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوا، اگر وہ کاؤنٹ ہو جائے تو 67 بنتے ہیں۔ وہ اس صورت میں کاؤنٹ ہوتا ہے اگر مطلب ایک 2/3 اکثریت جو ہے وہ ایک ہی ووٹ سے کم ہو رہی ہو، تو پھر یہ ایسا کام کیا جاتا ہے۔ اینی ویز جی، وہ اب وہ جو شور مچا ہوا تھا، ابھی آج یہ شور مچا ہوا تھا کہ جی 5 بندے جو ہیں وہ ہمارے انہوں نے توڑ لیے، حالانکہ 5 بندے کوئی بھی ان کے نہیں توڑے گے۔ یہ جو خاص کر نیشنل اسمبلی میں جو لوگ 4 یا 5 لوگوں نے ادھر ووٹ دیا ہے وہ آزاد تھے، وہ لڑائی آزاد تھے، بلکہ ایسے آزاد تھے کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے، اور ان کے خلاف پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر لڑا۔ پھر ان کا کیسے ہو گیا بندہ جی؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ جماعت میں ان کا ہو، اب انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ آزاد لڑا، ٹھیک ہے۔ جب وہ آزاد لڑا، انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک بندے کو ٹکٹ دے دیا، اب وہ ہار گیا وہ بندہ، تو یہ تو آزاد لڑا نا، یہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا۔ پی ٹی آئی کا ہوتا تو پی ٹی آئی کا ووٹ نہ ملتا، اس کو ٹکٹ نہ ملتا۔ اس طرح وہ 4 لوگ کے 5 لوگ جو ہیں وہ اس گنتی میں شامل ہوئے نیشنل اسمبلی کی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ان کے نہیں تھے، وہ بس ڈرامہ بازی، صرف ڈرامہ بازی اور کچھ نہیں۔ اچھا اب آگئی بات سینٹ کی۔ سینٹ میں 2 لوگ جو تھے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا، میں اس کو ڈیفیکٹ نہیں سمجھتا۔ کیوں کہ وہ بی این پی مینگل گروپ کے تھے، انہوں نے آ کے ووٹ ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ جانے بی این پی مینگل نے ان کو کہا، مینگل صاحب نے ان کو کہا کہ نہیں کہا، مگر مینگل صاحب تو ریزائن کر چکے۔ آپ کو شاید علم میں ہوگا، مینگل صاحب جو ہیں وہ یہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً مہینہ 2 مہینے پہلے ریزائن کر دیا۔ اب وہ تو ممبر ہی نہیں ہے، اب ان کے پیچھے 2 ممبران تھے، اب دونوں میں سے کوئی ایک پارلیمانی ممبر ہوگا، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پارلیمانی وہ ہوگا، پارلیمانی ہیڈ سمجھ لیں۔ اچھا اس کے کہنے پہ ووٹ ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ لیں یا اس کو سمجھ لیں، جس کو مرضی سمجھ لیں۔ اب ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی، کیوں میرے حساب میں؟ وہ اس لیے کہ ویسے بھی اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس 30 سیٹیں ہیں، اور 30 سیٹوں میں سے 16 سیٹوں کا اگر فارورڈ بلاک بن جائے تو اس 16 سیٹوں پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے اس میں بھی اسی طرح یہ ہے کہ اس میں 2 بندے تھے، 2 کے 2 ہی ووٹ ڈالنے آ گئے، تو ڈیفیکشن کلاس اس پہ لگانی ہے۔ ڈیفیکشن کلاس تو خیر اس پہ لگتی، اگر یہ ایک ادھر چلا جاتا تو ایک ادھر چلا جاتا، پھر شاید چانس تھا، کیونکہ یہ 50-50 ہو جانا تھا۔
تو جب 100% سارا کا سارا ہی ایک جماعت کو ووٹ ڈال دیے یا اس اسمبلی میں ووٹ ڈال دیے انہوں نے، تو پھر ڈیفیکشن کلاس کس پہ لگنی ہے؟ تو یہ بس ایمی شور ہوا ہے. میں اس کو ڈیفیکٹ نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہے. انہوں نے ٹھیک ہے فیصلہ کیا اور ووٹ دیا، اللہ فیصلہ مل کے کیا. اور اس میں سے کوئی ایک میں سے ایک پارلیمانی لیڈر ہوگا اور ایک سینیٹر ہوگا. ہے تو دونوں سینیٹر، مگر ایک ان میں سے پارلیمانی لیڈر سمجھا جا سکتا ہے. ہاں ایسا ہو سکتا تھا کہ بی این پی مینگل صاحب اگر وہ خود ہوتے اور وہ اعلان کر دیتے کہ بھئی کسی نے ووٹ نہیں ڈالنا گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، پھر ان میں سے کوئی جاتا تو پھر ایسا ڈیفیکشن کلاس ہو سکتا تھا. بی این پی مینگل ان کے ساتھ ایک ساتھی ان کے ساتھ ہوتا، ایک ادھر چلا جاتا، وہ پھر فارغ ہو جاتا، مگر ووٹ اس کا پھر بھی گنا جانا ہے. تو یہ صورتحال ہے، سمپل اسٹریٹ فارورڈ صورتحال ہے جی. ہم تو کل پورا دن پورا رات وہ بیٹھے رہے ٹی وی پہ، وہ دکھاتے رہے جی فلانی جماعت کا اتنے بندے ہیں، فلانی جماعت کے اتنے بندے، فلانی جماعت کے اتنے بندے، فلانی. اس میں تو پی ٹی آئی جماعت کے بندے کو نہیں، نہ ایسا اسی کے تھے. آزاد بھی کوئی نہیں تھے. میں آپ کو بتاؤں آزاد بھی بعد میں میرا خیال ہے 4 بندے آزاد بعد میں آگے ملے ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی میں. میں تو سمپل سی ایک بات جانتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کی جماعت نے ڈیفیکشن کی ہے تو ٹھیک ہے، فلور کراسنگ کی ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہ جو سمجھتے ہیں 4 بندے 5 بندے ان کو ان کی شکایت درج کروا دیں. عمران نواز شریف نے کروائی ہوئی نا جی ایک شکایت درج ایک بندے کی، تو وہ شکایت درج کروا دیں. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سمپل سی بات ہے. جماعت کا اگر ان کی جماعت کا ہوا تو اس کو سزا مل جائے گی، وہ نااہل ہو جائے گا یا سمجھ لیں ڈی سیٹ ہو جائے گا. تو یہ چیز ہے، یہ بس ہمیں میرا خیال ہے یہ باتیں ہیں بس، اور کچھ نہیں. کیونکہ ان کی پروپیگنڈا مشنری تو بہت فاسٹ ہے نا. تو اچھا دوسری بات ہوتی ہے یہ پروپیگنڈا کر کے اصل میں لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. دیکھو جی آج کا اگر آپ تھوڑا سا سنتے ہو نیوز میں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر کہ جی عدلیہ کی آزادی سلب ہو گئی. بھائی کیسے سلب ہو گئی عدلیہ کی آزادی؟ بات یہ ہے پہلے جو تھا وہ عدلیہ جو تھی نا وہ سول مارشل لا بنی ہوئی تھی. ایکچولی سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا تھا آپ کا چیف جسٹس، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 5 6 جو جج تھے وہ چیف جسٹس ایک ہی ذہنیت کے چیف جسٹس جو تھے وہ 4 5 لوگ راستے میں تھے. وہ اسٹفنگ ہوئی تھی ایکچولی بڑی زبردست طریقے سے سپریم کورٹ کی. اچھا اس میں پہلا جو سسٹم تھا وہ بات تھا ہی غلط. یعنی کہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ اگر آ گیا سینیورٹی کے جس طرح ایک اصول چل رہا اس میں آ گیا، جس طرح وہ افتخار چودھری صاحب تھے، وہ کتنے سال 5 6 سال وہ رہے چیف جسٹس. تو وہ آ گئے تو پھر وہ ایک تو ٹنگے گئے، ٹھیک ہے. اب وہ بندہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو اس کے لیے سارے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. اب وہ ریزائن نہ اسے ریزائن کرنا ہے تو جب ریٹائر ہوگا تو جائے گا، جان چھوٹے گی اس میں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایسا تھا کہ دوسری چیز اس میں پھر ایک اور چیز یہ ہوتی تھی کہ چیف جسٹس اگر 3 دن کے لیے 10 دن کے لیے ہفتے کے لیے بھی ہے تو وہ بھی بنتا تھا. اس میں ایک مشکل ہے. چلو ایک بندہ تو 2 4 سال سرو کر کے گیا تو اس کا تو سمجھ آتا ہے. جو بندہ ہفتہ سرو کر کے گیا وہ بھی چیف، اس کو فیسلٹیز مراحت ساری چیف جسٹس والی ملنی ہے اس کو تا دم زندگی. یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا تھا کہ جی اس کو مل رہی تنخواہ بھی مل رہی ہے اور فیسلٹیز بھی مل رہی ہیں، گھر دیا ہوا ہے، فلانی چیز دی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک مشکل کام تھا. کئی چیف جسٹس ایسے ہوں گے جو چند دنوں کے لیے آئے اور چیف جسٹس کے مزے لے رہے. تو اس لیے اس کو یقیناً تبدیل کرنے کی ضرورت تھی اور اسی کو تبدیل کیا گیا کہ 3 لوگوں کا پینل جو گوئنگ چیف جسٹس ہوں گے وہ 3 لوگوں کا سینئر لوگوں کا پینل بھیجیں گے اور اس میں سے گورنمنٹ سلیکٹ کر لے گی. بھائی آپ اپنے آپ کو ایسا رکھو نا کہ گورنمنٹ آپ کو سلیکٹ کرے. اگر آپ نے کسی کی گڈ بکس میں رہنا ہے تو آپ اپنی حرکتیں گڈ بکس والی کرو، ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ آپ کو سلیکٹ کرے، بس سمپل سی بات ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں. اچھا گورنمنٹ نے نہیں سلیکٹ کرنا، پھر دوسری بات اور بتا دوں، وہ ایک پوری لوگوں کی جو ہے نا وہ ہے کمیٹی ہے جس نے سلیکٹ کرنا ہے. اس میں اسمبلی سے بھی لوگ ہیں، اس میں سینٹ سے بھی لوگ ہیں، اور آدھے لوگ گورنمنٹ سائڈ سے، آدھے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن بینچز سے ہوں گے.
یہ آپ کی ایک بڑی اچھی، میں سمجھتا ہوں 12 لوگوں پہ مشتمل ایک وزڈم ہے نا جی. آپ نے وہ 3 بندوں کی آپ کو لسٹ آ گئی. اب ان 3 بندوں میں سے جس کو 2/3 اکثریت ملے گی، اب یہ دیکھیں نا، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ گیا نا کہ 12 میں سے 8 بندے جس کو کہیں گے وہ چیف جسٹس لگے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا طریقہ کار ہے. ایک بات ضروری ہے کہ وہ جو گند پڑا ہوتا ہے نا کہ 3 دن کے لیے بھی آیا تو چیف جسٹس بنے گا، وہ گند ختم ہو گیا. ایک بات جو ایک اسٹفنگ ہوئی تھی کہ اپنی مرضی کے بندے بھری جاؤ بھری جاؤ بھری جاؤ، وہ بھی ختم ہو گیا. اب آپ یہ ججمنٹ نہیں کر سکتے کہ چیف جسٹس کون سا کتنے سے کون سے سال میں اب آپ کو ملے گا. چیف جسٹس اب ہر مرتبہ جو 3 کا جو پینل بھیجا جائے گا اس میں سے ایک سلیکشن ہوا کرے گی، اور جو بھی سلیکشن ہو جائے وہ کمیٹی نے سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم نے اس کو صدر کے پاس، صدر کی ایڈوائس، صدر کو وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ عمل کرنا ہے اور اپوائنٹ کر دینا ہے. اللہ رکھا صلاح. تو یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں جی آزادی سلب کر دی ہے. کہنے کا مطلب ہے کس چیز کی آزادی سلب کر دی ہے آپ کو؟ کیا آپ آزادی اس چیز کو تو نہیں کہتے کہ جو ججز آپ کے سائڈ کے ہوں وہ آزاد ہیں، جو یعنی کہ دوسری سائڈ کو تن کے رکھیں ہیں، وہ آزادی ہے. وہ آزادی ہے. اگر نیوٹرل آ جائے تو آزادی نہیں. اب جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت جو ہیں آپ کے قاضی فائزہ صاحب، کیا وہ نیوٹرل جج نہیں تھے؟ بہترین، میں نے اپنی لائف میں ایسا جج نہیں دیکھا جی، میں آپ کو بتاؤں، نیوٹرل جج. اور آپ کو تکلیف ہوئی ہے کہ جی وہ آج جس طرح ان کی ہیئرنگ تھی پی ٹی آئی والوں کی ریویو پٹیشن کی، جو کہ ان کی ہے اپنا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشنز پہ ریویو پٹیشن تھی. اب ان کا وہ کیس بھی خاصا کمزور ہے. اب کیا ہے جی، ادھر جا کے حامد خان صاحب نے کہا جی کہ آپ ہمارا کیس نہ لڑیں، آپ متعصب ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ریٹرن میں لکھ دیں یہ ہمیں، نہیں ہم زبانی ادھر آپ کو بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ ریٹرن میں لکھ دیں نا کہ متعصب ہے آپ. بات یہ ہے کہ اس بندے نے ایک بھی فیصلہ آپ کے خلاف نہیں کیا یار. کمال کی بات ہے. آپ پھر بھی متعصب سمجھے جا رہے ہیں اس کو. حیران کن بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسا پہلے بھی بتایا کہ یہ کیس کے میرٹ پہ کیس لڑتے ہی نہیں ہیں. یہ کیس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ ٹاک آؤٹ کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اپنے حوالے سے آپ اپنے کریں، بحث کریں، آرگومنٹ دیں، شروع کریں. خری ہم نہیں دیں گے. ہم کہیں جی کہ آپ آرگومنٹ دیں، اپنا کیس پلیٹ کریں، ہماری کوئی اس میں غلطی ہے اگر تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ اس کو درست کر دیا جائے. ریویو میں یہی ہوتا ہے. ریویو کا اسکوپ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو جو غلطی ہے اس پہ ہوتا ہے کہ جی اگر آپ غلطی محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا ہے بتا دیں. اب ان کے پاس غلط کام کون سا نظر آئے؟ کوئی بھی نہیں تھا. پھر کہتے ہیں جی اچھا 26ویں جو ترمیم ہوئی ہے اس کو ویسے گالیاں نکال رہے ہیں. لیکن یہ ان کے کول و فیل میں بھی تضاد ہے جی آپ کو، کہ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں جی کہ وہ 26ویں ترمیم میں جو فیڈرل بینچ بنائی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل بینچ، ہمارا جو کیس ہے اس میں بھیج دیں 10 بجے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا، قاضی صاحب نے، کہ جی کون سی ترمیم ہوئی ہوگی؟ 26 نمبر ترمیم. انہوں نے کہا کہ صدر صاحب نے اس کے سائن کر دیے ہیں. انہوں نے کہا جی ابھی نہیں کیے. انہوں نے کہا جی پھر اگر جب ابھی تک نہیں ہوئے تو ابھی تک یہ کیس ہمارے پاس چلے گا. جب وہ آ جائے گی اس کے بعد پھر اس کے مطابق جائے گا. چلو جی اچھا آپ نے کوئی آرگومنٹ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کرنے. ان کے پاس آرگومنٹ تھے ہی نہیں، کرنے کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری غلطی اس میں تلاش کر کے دیں. کہاں سے تلاش کر کے دیں گے غلطی جی؟ تو خیر اور نہیں کیا انہوں نے، تو انہوں نے وہ کیس، ان کی اپیل ڈسمس کر دی. اللہ رکھا ہے سلام، ختم ہو گیا ریویو. یہ چیز ہے یہ، بس کیا کہ بتا. اچھا اب ایک بحث آج کل اور چھڑی ہوئی ہے کہ نیکسٹ چیف جسٹس کو. اچھا اب چونکہ 3 کا پینل آنا ہے اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو منیب اختر صاحب ہیں. اچھا وہ چونکہ 100% عمران دار ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے چانسز بہت ویک ہیں میرا خیال ہے. اس کے بعد آگے آپ کے منصور علی شاہ صاحب. منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، وہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ان کو گندا کر دیا ہے، ان کو کنٹروورشل کر دیا. آخر جی ہمارا چیف جسٹس آئے گا، یہ جب ہمارا چیف جسٹس آئے گا تو پھر یہ ہو جائے گا. جب یہ جج تھے جو یہ ہمارے جج ہیں. بھائی کس کے جج ہیں؟ جج کسی کے نہیں ہوتے، میں آپ کو بتاؤں، اور ہونے بھی نہیں چاہیے.
جج ہوتا ہے جس نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، چاہے اس کے بیٹا یا بیٹی ہی سامنے کیوں نہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی کے جج ہیں جی وہ ہے. اس وجہ سے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو گئے. میں سمجھتا ہوں وہ 70-75% کنٹروورشل ہے، اس لیے ان کے چانسز بھی کم ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے تیسرے نمبر پہ یحییٰ آفریدی صاحب. اب چانسز زیادہ تر جو ہے نا وہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ہیں. میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ 90-95% چانسز ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی بنی ہے اس میں سے 8 افراد ہوں گے نیشنل اسمبلی میں سے، اور 4 ہوں گے آپ کے اس میں سے سینٹ میں سے. اچھا، اب سینٹ میں سے یا قومی اسمبلی میں سے جو سے بھی ہوں گے، ان میں اپوزیشن کا اور حکومت کا تناسب برابر ہوگا. خیال کیا جا رہا ہے کہ آج چیف جسٹس کا جو ہے ڈیمانڈ 3 افراد کی وہ بھجوا دی جائے گی، اور پھر وہ وہاں سے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھیجیں گے، تو پھر سلیکشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آج نہیں تو کل یہ جو کٹا کٹی ہے سامنے آ جائے گا. اچھا جناب، آج کے لیے اتنا ہی. پھر کل جو نیوز ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ ویلاگ میں ملاقات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.